بھی جو آئے مجھے موت بھی جو آئے اسی جستجو میں آئے جب تک نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله. برادران اسلام، شدیان دین متین، شمع رسالت کے پروانوں، یاران طریقت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب کائنات، رب کعبہ کا شکر ہے جو دلوں کے رازوں سے باخبر ہے، جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے نواز دیتا ہے. اس کی شان الوہیت، شان ستاری اور غفاری کی بے پناہ برکتوں کا انعام. حضور آقا مدنی تاجدار کی نظر کرم، شہنشاہ مدینہ، رحمت عالم، نور مجسم، کائنات کے والی، بے سہاروں کے سہارا، میرے اور آپ کے آقا سید المرسلین، خاتم النبیین، وما ارسلناک الا رحمت العالمین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت اور حضور کے دامن رحمت سے وابستہ آج تک جتنے بھی ایمان والے، ان کی روحانی تصرفات کا فیضان آج ہفتے کے بعد سنڈے والے دن اتوار کو پھر یاران طریقت کے سامنے حاضر ہوں. میرے دوستو، یہ لمحے میرے لیے اور آپ کے لیے باعث انعام ہے. اس بات پہ ذرا غور کیجئے، یہ انعام کس لیے کہ جن لمحات میں، یہ مومنٹس جو ہم گزار رہے ہیں، ان لمحات میں اللہ تعالیٰ کا ذکر، کائنات کے خالق اور مالک کا ذکر، ستاری اور غفاری کے حامل اس رب کائنات کا ذکر پاک، اور میرے آقا مدنی تاجدار نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر اور آپ کے احکامات پر عمل کرنا، اس دین حق کے پیغام کو سمجھ کر اپنی زندگیوں میں اپنانے کا انعام جو ہے، یہی لمحات جن میں ہم پڑھتے، سنتے، سمجھتے ہیں، یہ انعام والے لمحات ہوتے ہیں. یہ باقی لمحوں سے اعلیٰ بن جاتے ہیں تو یہ بامقصد ہو جاتے ہیں. اور جو اسے ریئلائز کر لے، اپنی زندگی میں اسے اپنانے کے لیے عزم کر لے، ڈٹرمینیشن اس میں وہ کامل ہو جائے، تو پھر اس کی زندگی میں بہاروں کے فیض آتے ہیں. زندگی کامیابیوں کی طرف جاتی ہے. زندگی سکون، پیس اینڈ ہارمنی ان دیئر لائفز. میرے دوستو، اس لیے یہ لمحے بڑے انعام والے ہیں. اور جو چند لمحوں کے لیے اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر بیٹھ کر کسی ایک نقطے کو غور سے سن کر اس پہ عمل کرتا ہے، وہ رائگاں نہیں جاتا. اٹس اے گریٹ اچیومنٹ. یہ انعام ہے. اور اسی لیے ہفتے میں ایک بار کچھ مختصر سے وقت میں کسی ایک موضوع پہ ڈیٹیل کے ساتھ بات کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. لیکن جو بھی نقطہ بیان کیا جائے یا کوئی کسی ایک موضوع پہ تذکرہ کیا جائے،
مجھے امید ہے اس کا کچھ نہ کچھ اثر اور اس کا حوالہ اور اس کی پہچان زندگی میں آپ کے لیے، میرے لیے ایک آسانی کا پہلو بن سکتا ہے۔ آج چونکہ یہ ماہ بڑی محبت والا مہینہ اور یوم العرفہ بھی اس میں ہے، عید الاضحیٰ بھی ہے آنے والے دنوں میں، جسے عید بقرہ بھی کہتے ہیں، بڑی عید بھی کہتے ہیں۔ تو یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس ماہ میں عطا کی۔ میں اسی کے حوالے سے مختصر سی عید الاضحیٰ کے حوالے سے، کیونکہ بہت سے ساتھی ہم سے وابستہ ہیں اور پھر وہ اجتماعی قربانی بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی ایسی جگہ پہ کی جائے جو بیرون ملک میں ہے، تو ان کے لیے بھی ایک بڑا انعام ہے۔ اور جو صاحب استطاعت اور مالک ہیں اتنی اپنی قوتوں کے، ان پہ قربانی کرنا واجب ہو جاتی ہے، یہ حکم ہے دین کا، اور یہ عبادت کا ایک حصہ بھی ہے۔ عید الاضحیٰ کی قربانی ایک ایسی عبادت ہے جو عہد نبوی میں حضور آقا مدنی تاجدار نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے یہ حکم اللہ کا جاری ہوا تو آپ مدینہ پاک میں ہر سال قربانی کیا کرتے تھے، اور حدیث میں ہے کہ حضور اپنے مبارک دست مبارک سے جانوروں کو ذبح کرنا، اللہ کا نام لے کے اسے قربانی کے لیے پیش کرنا آپ خود بھی فرماتے تھے، اور اپنے آپ کے چاہنے والے بھی آپ میں شامل ہوتے تھے۔ تو یہ عبادت کا ایک حصہ ہے جو بلا اختلاف جمہور کا یہی عقیدہ ہے کہ ہر سال یوم النحر عید الاضحیٰ کے قربانی کے دن اپنی استطاعت کے مطابق جو دین کا حکم ہے اور واجب ہے، اس پہ اللہ کی راہ میں یہ جانور بکرا، مینڈا، دمبا یا گائے کا، اونٹ کی قربانی دینا واجب ہے۔ اور اسی کے حوالے سے ہر دور میں منکرین ہیں جو اس کے انہوں نے نئے نئے فتنوں کو پیدا کرنے کے لیے، کچھ دین میں یہ اختلافات پیدا کرنے کے لیے کیے، لیکن ان کو منہ کی کھانی پڑی۔ اور اسی طرح مکہ کے مشرکین کے دور میں بھی وہ جو اپنے بتوں کو جانوروں کی قربانی کرتے، ان کے نام پہ چھوڑ دیتے، نہ اس کا گوشت کھاتے، نہ اس پہ کوئی سواری کرتے، لیکن دین اسلام نے اتنا خوبصورت راستہ دیا ہمیں کہ قربانی والا جانور اللہ کا نام لے کے جب تم قربانی کرتے ہو، اس کا گوشت خود بھی کھا سکتے ہو اور دوستوں کو بھی کھلا سکتے ہو۔ اور یہی خوبصورت طریقہ ہے کہ اس موقع پہ کئی غربا، مساکین، یتیم جو افورڈ نہیں کر سکتے، یہ کتنا خوبصورت عمل ہے کہ صاحب استطاعت قربانی کر کے ان کے منہ میں بھی گوشت کے اس ٹکڑے کو پیش کرتا ہے۔ یہ کتنا بڑا انعام ہے، اور یہ خالصتاً اللہ کی رضا کی خاطر۔ اور میرے رب نے قرآن عظیم میں بھی اعلان فرما دیا، قُلْ إِنَّ الصَّلَاةِ وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ یہ سارا کچھ عمل جو بھی ہے یہ اللہ کی رضا کی خاطر ہے۔ اہل ایمان کا یہ عقیدہ ہے۔ جو مشرکین بتوں کی نظر کرتے تھے، اپنے جانوروں کو ان بتوں کے لیے، اہل ایمان کا یہ عقیدہ ہے، اس کی نماز بھی، اس کی قربانی بھی، اس کا زندہ بھی، اس کی حیات بھی، اس کی موت بھی صرف اللہ کی رضا کی خاطر۔ یہ ایک فلسفہ جو دین حق نے ہمیں دیا ہے۔ اور مشرکین پھر ان جانوروں کو ذبح کرتے تو ان بتوں کا نام لے کے کرتے، اور دین حق نے ہمیں یہ سبق سکھایا ہے کہ صرف اللہ کا نام لے کے قربانی کرو، اور یہ غریبوں میں، محتاجوں میں اس گوشت کو تقسیم کرو۔ یہ نام ہے، اور یہ قربانی دینا یہ عبادت کا حصہ ہر امت کو میرے رب نے اس کا حکم عطا کیا ہے، اور ہر امت میں یہ قربانی جاری رہی ہے۔
اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کی امت کو قربانی کا حکم دیا، یہ اعلان کیا قرآن میں کہ ہم نے ہر امت کے لیے عبادت کا طریقہ مقرر کر دیا کہ وہ جانوروں کو اللہ کا نام لے کر ذبح کریں، اور جو ان کو بخشنے والا ہے۔ اور جب قربانی کا عبادت ہونا قرآن سے ثابت ہے، پھر وہ کون سی ذہن ہے، کون سے لوگ ہیں جو اس میں فتنہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایتھینٹک پروفڈ بائی دا ڈیوائن لاسٹ ٹیسٹمن القرآن، اور جو ایمان والا ہے اس پہ عمل کر کے، جو رب نے حکم دیا ہے اس پہ عمل کر کے جب یہ عمل کرتا ہے تو حکم ہوا، حضور کی حدیث بھی ہے کہ اس کا آنکھ، گوشت اور یہ ہڈیاں اللہ کی بارگاہ میں نہیں جاتی، اس کی نیت جاتی ہے، جس نیت کے ساتھ وہ ایک جانور اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے پیش کرتا تو اس کے پہلے خون کے قطرے گرنے سے پہلے سے بخشش کا پیغام ہے، اس کی قبولیت کا انعام اسے سنایا جاتا ہے۔ تو حضور آقا مدنی تاجدار نور مجسم، یہ بھی کسی نے سوال کیا تھا کہ قربانی صرف حج کے موقع پہ، یہ جو مناسک حج میں شامل ہے، منا کے مقام پہ حاجی حضرات جا کر قربانی دیتے ہیں، اسے وہ بھی قربانی ہے، اسے ہدی جو ہے وہ عربی میں اسے کہا گیا جو حج کے موقع پہ قربانی، اور جو لیکن جو عید الاضحیٰ کی قربانی جو ہے یہ صرف مکے تک محدود نہیں کہ حج کرنے والے دیں گے، بلکہ دنیا کے کسی کونے میں بیٹھنے والا، کلمہ حق پڑھنے والا، اسے اس عبادت میں شامل کر لیا گیا، اور پھر وہ عید الاضحیٰ کے دن قربانی دیتا ہے، پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں قبولیت ہوتی ہے۔ تو حضور آقا مدنی تاجدار نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا کہ کیا حضور یہ قربانی کیا ہے؟ تو حضور نے جواب دیا، یہ ابن ماجہ میں اور ابن کثیر نے بھی اسے لکھا ہے کہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، جو حضور فرمایا کرتے تھے، اور عید کے دن سب سے پہلا کام یہی کہ نماز عید قربان کا جو پہلا عمل حضور فرماتے، نماز عید کی پڑھنے کے بعد قربانی کا عمل فرماتے، اور آپ نے خود بھی قربانی دی، اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جس نے نماز کے بعد قربانی کی اس نے ہماری سنت کو پا لیا۔ نماز سے پہلے قربانی کا درجہ نہیں کہ نماز ادا کرنے کے بعد، عید کی نماز پڑھنے کے بعد واپس آ کے پہلا عمل کرنا وہ اللہ کی راہ میں جانور کو قربان کرنا ہے۔ یہ جو کرتا ہے وہ ہم میں سے ہے۔ اور دو اور احادیث بھی ہیں، 10ویں ذی الحجہ میں ابن آدم کا کوئی عمل اللہ کے نزدیک قربانی سے زیادہ پیارا نہیں، یہ حدیثی میں، اور قربانی کا خون زمین گرنے سے قبل بارگاہ الہی میں قبولیت کا مقام رکھتا ہے، جس میں یہ وسعت ہو، قربانی نہ دے، یہ حدیث یہ سنیں آپ، کیپ ان یور مائنڈ، اور جس میں یہ اللہ نے اسے طاقت دی ہے، دولت دی ہے، وسعت دی ہے، اور قربانی نہ دے، ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ حضور نے فرمایا، آقا مدنی تاجدار نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیدگاہ کے قریب نہ آئے، قربانی کے جانور کے ہر بال کے عوض ایک نیکی کا ثواب ملتا ہے۔ جو اس کے جسم میں جتنے بال ہیں، اس بندے نے، اس کی استطاعت ہے، اس نے قربانی پیش کی اللہ کی بارگاہ میں، جتنے بھی بال ہیں اس کے بدلے ریوارڈ میرا رب دیتا ہے، اسے اجر و ثواب ملتا ہے۔ یہ انڈرسٹینڈ کرنے، یہ ساری حدیث آپ کو سنا رہا ہوں۔ اور پھر حضرت ابو امامہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ مدینہ میں قربانی کے جانور لے کر خوب کھلاتے پلاتے، انہیں تازہ تر و تازہ موٹا کرتے، اور عام مسلمانوں کا بھی یہی عقیدہ تھا، جو حضور کرتے، حضور کے صحابہ کرتے، مسلمان بھی یہ کرتے۔ پھر فرمایا کہ حضرت انس فرماتے ہیں، یہ حدیث شریف، کہ حضور آقا مدنی تاجدار نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم میں پیس بی اپون ہم 2 مینڈوں کی قربانی آپ دیا کرتے، اور خود ہی
اور میں بھی وہی 2 مینڈوں کی قربانی، حضرت انس کہتے ہیں جس طرح حضور دیتے تھے 2 مینڈوں کی، میں بھی دیتا تھا۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں حدیث پاک رضی اللہ تعالی عنہا، ہم مدینہ میں قربانی کے گوشت کو نمک لگا کے رکھ دیا کرتے تھے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے۔ حضرت ابن عمر سے حدیث ہے، یہ میں نے مختلف احادیث آپ کے سامنے سمجھنے کے لیے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں 10 سال مقیم رہے اور اس عرصہ میں آپ نے ہر سال قربانی کی۔ یہ مشکات کی اور ترمذی کی حدیث ہے۔ اور اسی طرح موطا امام مالک کی بھی احادیث ہیں بے شمار، لیکن میں ایک حدیث یہاں سے اس بک سے بھی اس حدیث کی کتاب سے آپ کی نظر کرتا ہوں، اور اس میں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ سے ہے روایت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قربانی کے بعد جانور خود ذبح فرماتے اور کچھ ذبح کرنے کی سعادت کسی اور شخص کو بھی حاصل ہوتی، یعنی کہ زیادہ قربانیاں ہوتی تھی۔ تو یہ مختلف احادیث رکھ کے آپ کے سامنے کہ مدینہ پاک کی اس سرزمین پر 10 سال تک جب قربانی کا دن، یہ عید الاضحیٰ کا دن آتا، خطبہ عید اور نماز پڑھانے کے بعد پھر حضور سب سے پہلا عمل وہ قربانی جو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے یہی تھا۔ اسی طرح باقی مسلمان بھی جو مکہ میں حج پہ گئے وہ بھی کر دیتے، اور جو ہے مکہ میں رہنے والے یا عرب کے جزیرہ نما میں مختلف جگہوں پہ جو دین لے کے آئے وہ عید والے دن یہ قربانی کرتے۔ اور آج دیکھیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا میں حضور کی امت ہے، حضور آقا مدنی تاجدار نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، وہ کہاں فیجی سے لے کے کینیڈا کے اس آخری کونے تک میرے نبی کے وفادار کلمہ گو حق کہنے والے، وہ اس بات پہ، اس عمل پہ اس طرح ہی پیرا ہیں جس طرح 1400 ایئرز اگو حضور کے صحابہ اس عمل کو کرتے تھے۔ آج بھی صاحب استطاعت جن کی سوچ میں یہ میرے رسول اور دین کی محبت ہے، جب بھی یہ دن آتا ہے عید الاضحیٰ کا تو وہ قربانی کرتے اپنی قوتوں کو مطابق، وہاں نہیں کر سکتے پاکستان میں بھیج دیتے ہیں مختلف جگہوں پہ، تاکہ اجتماعی قربانی میں، اس سعادت میں، اس انعام میں، اس برکت میں، شرف قبولیت میں وہ بھی شامل ہو جائے، وہ اس عمل میں شامل ہوتے ہیں۔ اور یہ حضور نے آقا مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے عشرہ ذی الحجہ سے بہتر، یہ پھر اسی عشرہ جو ہیں حج کے دن جو ہیں، اس سے بہتر اور کوئی دن نہیں۔ ان میں ایک دن کا روزہ جو ہے، یہ یوم العرفہ جسے کہتے ہو، اور وہ اس دن وہاں پہ قیام نہ کرے تو حج نہیں ہوتا۔ اور یوم العرفہ کو یہ فضیلت اور اہمیت اور یہ کمال اور یہ برکتوں سے، انعام سے، بزرگی سے نوازا گیا ہے کہ جو اس دن روزہ رکھتا ہے وہ 1000 جو 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، 1 سال کا لگاتار روزے رکھے جو 1 دن کا روزہ ہے اس کے برابر ہے، اور 1 رات میں عبادت کرنا شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ یہ کتنی بڑی شان ہے۔ اور یہ حدیث ترمذی اور ابن ماجہ میں اسے لکھا گیا ہے۔ اسی طرح اس دن یوم النہار میں، یہ عید والے دن، پھر تکبیر بھی کہتے ہیں مسلمان، وہ لکھیے تکبیر تشریق اسے کہا جاتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ عید کی نماز سے پہلے تکبیرات امام صاحب سکھاتے ہیں، پڑھاتے ہیں۔ یہ حکم ہے کہ یہ عرفہ یعنی کہ 9ویں تاریخ کی صبح سے 13ویں تاریخ تک، یہ ذی الحجہ کے جو دن ہیں، اس میں نماز تک، عصر تک جو ہے، 13 کے عصر تک یہ تسبیحات جو ہیں، یہ تکبیر تشریق کو پڑھنا چاہیے۔ اگر امام صاحب بھول جائیں کہ مقتدی جو پیچھے نمازی ہے وہ یاد کرا دے کہ نماز فرض ادا کرنے کے فوراً بعد اس تکبیر کو بلند آواز کے ساتھ پڑھا جائے، اور یہ معمول تھا۔ اور اسی طرح عید الاضحیٰ کے روز جو صبح اٹھ کے غسل کرنا، نئے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، یہ ساری مسنون جو طریقے بتائے گئے جو حضور نے پسند فرمایا، مسواک کرنا اور پھر صاف کپڑے پہن کر
عیدگاہ کی نماز کی طرف جانا اور پھر دوسرے راستے سے واپس آنا، یہ سارے ایک طریقے، یہ مینرز بتائے گئے. تو اس پہ عمل کر کے جو دل کے ساتھ کرتا ہے اسے اس کا ریوارڈ میرا رب عطا کرتا ہے. اب قربانی جو ہے کس پہ واجب ہے؟ یہ ایک آرڈر ہے دین کا، اور اسے ہم اس کے اندر رہ کر ہی کرتے ہیں، ہم اسے وائلیٹ نہیں کر سکتے. اور جو ہے نمازیں ہیں، فرض نمازیں پڑھنا اپنی مرضی سے، زور کی 4 اگر فرض ہیں کہیں کہ 2 پڑھ لیں، وہ تو کثر کی حالت میں ہو تو پھر، لیکن گھر پہ موجود ہو کے یہ دین ہے، اس لیمٹس کے اندر ہم نے ہر کام کو کرنا ہے اور فالو کرنا ہے، اور جو فالو کرتے ہیں دے آر سکسیسفل، وہی انعام والے ہوتے ہیں. اور قربانی کس پر واجب ہے؟ قربانی ہر مسلمان مرد عورت عاقل اور بالغ یعنی میچور مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے، اور جس کی ملکیت جو ہے نا اس کی اپنی ملکیت میں 52 تولہ چاندی اینڈ 7 تولہ سونا ہو، اس کی ملکیت ہو، اس کے پاس پڑی رہے، یا ایک مکان کے بجائے 2 مکان ہیں، ایک ہے تو وہ ٹھیک ہے، 2 ہوں تو پھر اس پہ بھی ہے. اسی طرح اور جو اخراجات جو ایکسٹرا ہیں تو اس پہ تجارت میں بھی اسے اگر فائدہ ہے، مکانوں میں اسے فائدہ حاصل ہو رہا ہے، اتنا مال ہے، تو پھر اس پہ قربانی واجب ہے. وہ شرعی حکم ہے، اس کے مطابق وہ قربانی دے اور پھر اللہ تعالیٰ کا انعام حاصل کرے. قربانی کے دن، قربانی صرف 3 دن کے ساتھ مخصوص ہے. یہ عید الاضحیٰ 3 دن کے ساتھ، دوسرے دن بھی قربانی جو ہے، پھر اس کے بعد 3 دن کی جو ہے زور تک ہے قربانی دے، یعنی قربانی کے دن ذی الحج کی 10ویں 11ویں اور 12ویں کے عصر تک، اور ان میں چاہے تو قربانی کر سکتا ہے. اور یہی وہ طریقہ جو یہ دین نے ہمیں سکھایا، اور اس کا بدلہ، اس کا انعام اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے. اور اگر کوئی گوٹ یا لیم، جسے دمبا یا بکرا، ایک اس کی جو عمر بتائی گئی ہے 1 سال اور 6 ماہ بھی ہے. 6 ماہ کا دمبا بڑا نظر آتا ہے، وہ بھی قربانی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے فیچرز ظاہری آنکھیں، کان، سینگ سارے نارمل ہونے چاہیے. اور ایک گوٹ جس کی عمر 1 سال کی ہو، اور اسی طرح گائے، بیل، اونٹ کی قربانی بھی ہے، اس میں 7 حصے ڈالے جا سکتے ہیں. استطاعت ہے اکیلے بھی دے سکتا ہے، لیکن فیملی کے مختلف ساتھیوں کو لا کے ان کا بھی انعام اس بخشش میں، اس انعام میں وہ شامل ہو سکتے ہیں. تو وہ جو ہے اونٹ جو ہے وہ 5 سال کا، اور بیل 2 سال کا، جس کے دانت نکلے ہوتے ہیں دیکھ لیے جاتے ہیں. بیچنے والا اگر اپنی کہ یہ پوری عمر کا ہے تو اس پہ آیا قیاس کر کے مسلمان ہے بیچنے والا، تو وہ لے کر اس کی قربانی جائز ہے. ٹوٹے ہوئے سینگ ہو، آنکھ نکلی ہو، کان کٹا ہو، تو وہ قربانی کے جائز نہیں ہے. صحیح بالکل حالت میں لکھا گیا اس طرح کا، وہی قربانی جو خوبصورت جانور اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے کیا جائے، تو وہ قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبولیت رکھتی ہے. قربانی کا گوشت جس جانور میں کئی حصے دار ہوں، اگر ایک بیل ہے تو گوشت وزن کر کے تقسیم کیا جائے برابر، اور پھر ان 7 میں تقسیم کر دے، پھر ان کی مرضی آگے. اگر کوئی بیچتا ہے کہ میری طرف سے یہ بیل جو ہے کر دیں، تو وہ اختیار دے دیتا ہے، پھر وہی مساکین میں، یتیموں میں، غریبوں میں وہ سارے کا سارا اسی طرح وہ جو ہے تقسیم کیا جائے. یہی وہ طریقہ ہے. اہل و عیال میں بھی تقسیم کر سکتے ہیں. اگر گھر میں قربانی ہے پہلے ان کو دیں، پھر اپنے غریب رشتہ دار ہیں انہیں دیں، پھر بعد میں جو محلے دار ہیں، آپ واقف ہیں، ان تک یہ تقسیم کریں. تو یہ بڑا اجر و ثواب ہے. اور یہی وہ طریقہ ہے میرے دوستو جو یہ میں مختصر سے اس وقت میں آپ کی نظر میں نے کیا. انشاءاللہ آج میرا موضوع تھا تصوف کے حوالے سے، مسٹرزم جو صوفیاء کا طریقہ ہے، صوفی کسے کہتے ہیں، تصوف کے اقسام کیا ہیں. انشاءاللہ اگلے سنڈے اسی کے حوالے سے میں تذکرہ کروں گا. اور یہ داتا الجویری
की किताब कश्फुल महजूब जो मैं पढ़ता हूँ, मुझे बड़ा सुकून मिलता है उससे, और दीगर कुतुब जो हैं तसव्वुफ़ की, उनके हवाले से इंशाअल्लाह ये तज़किरा होगा। मेरी तरफ से आप सबको मुहब्बतों भरा सलाम, और जो दियारे गैर में बैठे हैं, मेरे इस प्रोग्राम में शामिल होते हैं और हमारे मुख्तलिफ इवेंट्स में वो शामिल होकर फ़ीज़ व बरक़ात हासिल करते हैं, मौला करीम उन तमाम पे करम फरमाए, तमाम की मंजिलें आसान फरमाए, और हमें आका मदनी ताजदार नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सच्ची वफादारी नसीब फरमाए। यही है, नीयत को कामल रखें, इखलास उसमें हो, और इज़्ज़ व इनकसारी हमारी ज़िंदगी का शआर बन जाए, और नमूद व नमाज से बच जाएं, अपनी नफ्स की दुनिया को अल्लाह की रज़ा की खातिर और आका मदनी ताजदार नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफा की खातिर उसे अपना लें। तो मेरा ईमान है कि वो करम करने वाला, वो सत्तार और गफ़ार, वो रहमतों वाला, वो रहमान और रहीम अपनी अज़मतों के साथ हमारे दिलों को पाक फरमा देगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। की बात फैलाना सदक़े जारिया है। सवाब की नीयत से वीडियो को